ایک جماعت نے کنپٹی پر پسٹل رکھی کہ فرانس کا سفیر نکالو، ٹی ایل پی کا طریقہ تھا اسلام آباد پر ہلہ بولو، توڑ پھوڑ کرو، احتجاج کرو۔ میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں، اس طرح وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ کامیاب ہوگا۔ مغرب کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کر سکتا۔ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیجو۔ ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب اسلام آباد پہ حلہ بول دو، مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں۔ میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں، کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں۔ لکھ کے دیتا ہوں، 100 سال آپ یہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے، ہماری آزادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے۔ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں، ایک ایک ملک سے، ان کو ہم کہیں گے آزادی رائے کے نام پہ 1.25 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ ثابت کروں گا میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے لیے نوکریوں میں کوٹے کا بھی اعلان۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی دل کھول کر تعریف کی۔ عمران خان نے کہا کہ جیسا پنجاب ویسا وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں۔ بزدار سے پہلے ہالی ووڈ ایکٹر بوٹ پہن کر کھڑا ہوتا تھا۔ عثمان بزدار نے فٹ پاتھ پر سونے والوں کے لیے دنوں میں پناہ گاہیں بنا دی۔ افسوس ہے کہ کسی نے ان کی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا۔ سیکریٹریٹ ایک شروعات ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے۔ ساؤتھ پنجاب کو وادی کے سائز کے مطابق نوکریوں کے اندر کوٹا ملے گا۔ 2.5 سال پہلے بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا۔ موازنہ تو کریں، اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا اس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں، اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو ٹیسٹ کیا، داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے، وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی۔ 2.5 سال بعد جنوبی پنجاب صوبہ بننا تھا، تختی نہیں لگنا تھی۔ وعدے پورے نہیں ہوتے تو خودکشی کا وعدہ پورا کر لیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف اور نواز شریف عمران خان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کی اس بریفنگ کا مقصد کرونا کی تیسری لہر کے دوران پاکستان آرمی کی سول اداروں کی معاونت کے لیے ڈپلائمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور یہ لہر پہلی دونوں ویو سے کہیں زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا خطہ اس وبا سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ وبا کی شدت اور تیز رفتار پھیلاؤ کی وجہ سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کرٹیکل کیئر پیشنٹس کی تعداد میں بے پناہ اضافے سے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار کا 75% سے زائد صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے۔ کرونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کے لیے وقف کرنا پڑ سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ تقریباً 90,000 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ پازیٹیوٹی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ملک بھر میں 51 شہروں میں پازیٹیوٹی ریشو 5% سے زیادہ ہے، جبکہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی، پنجاب میں راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، سندھ میں کراچی اور حیدرآباد، بلوچستان میں کوئٹہ اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد، یہ بالخصوص وہ شہر ہیں جن میں پازیٹیوٹی ریشو انتہائی زیادہ ہے۔ ان 16 شہروں میں اس ہی مناسبت سے پاکستان آرمی کی انہینسڈ ڈپلائمنٹ
کر دی گئی۔ 23 اپریل کو اب تک کرونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں، جس میں 157 افراد اس دن کرونا کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم ہو گئے۔ اس وقت ملک بھر میں 570 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں اور 4300 کرونا سے متاثرہ افراد کرٹیکل کنڈیشن میں۔ کچھ شہروں میں ہسپتالوں میں 90% سے زائد وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں۔ اپریل کے مہینے میں کرونا سے اموات کا اوسط تناسب سب سے زیادہ رہا ہے۔ 26 فروری 2020 سے آج تک 17,187 افراد پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کرونا کی وجہ سے شرح اموات 2.12% ہے، جبکہ اس وبا کے دوران پاکستان میں پہلی مرتبہ دنیا کے مقابلے میں شرح اموات بڑھ کر 2.16% تک پہنچ چکی ہے۔ 23 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور باہمی رضامندی سے NCC نے کرونا وبا کی تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کے حوالے سے چند اہم اور بروقت فیصلے کیے، جن سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ وبا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت، صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت سول اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ آزمائش کی اس کڑی میں پاکستان آرمی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی اور ملک کے طول و عرض میں ہر کونے تک پہنچ کر عوام کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ کرونا وبا کے خلاف حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بنیادی ذمہ داری سول اداروں کی ہے۔ پاکستان آرمی ایمرجنسی رسپونڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ آج صبح 6 بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر ضلع کی سطح پر آرمی ٹروپس سول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں ہر ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی سطح پر ایک ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ تمام ڈویژنز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کریں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر لیفٹیننٹ کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آرمی ٹروپس کی تعیناتی کا بنیادی مقصد سول حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے۔ پاکستان آرمی نے اس ڈپلائمنٹ کے دوران بھی پچھلی مرتبہ کی طرح کسی قسم کا انٹرنل سیکورٹی الاؤنس کلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہفتے میں ایک دن ہوں گی، جن میں مجموعی صورتحال کا خاص کر ہائی پازیٹیوٹی ریشو ایریاز کا بالخصوص جائزہ لیا جائے گا اور اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ تدابیر پر عمل درآمد ہی اس وبا کے خلاف ایک مؤثر رسپانس ہے۔ ہم سب کو مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا تاکہ عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فیس ماسک کا استعمال، سماجی رابطوں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ہی ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں احساس اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ گھروں میں، مساجد میں اور باقی تمام جگہوں پر حفاظتی تدابیر کو یقینی بنا کر ہم ایک دوسرے کی مشکل ٹائم میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس وبا کے آغاز سے اب تک عوام کے تعاون اور احساس ذمہ داری نے ہمیں دیگر ملکوں کے مقابلے میں اس وبا کے انتہائی خطرناک نقصانات سے محفوظ رکھا
اور اب بھی انشاءاللہ بحیثیت قوم ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اور ذمہ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ وہ تمام لوگ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو کامیاب کرے، آمین۔ ڈی جی ایس پی آر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ فیس ماسک کا استعمال اور حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ہی ہم کورونا جیسی موذی وائرس سے نمٹ سکتے ہیں۔ اوبویسلی اس کی جو تیسری لہر ہے اس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ پڑوسی ملک بھارت میں جو صورتحال ہے، 3 لاکھ سے زائد کیسز وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی اب صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا۔ اور ڈی جی ایس پی آر نے اسی متعلق کہا کہ ہم سب کو مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ قیام امن کے لیے پاک فوج سول اداروں کی بھرپور مدد کرے گی اور فوج کی تعیناتی کا بنیادی مقصد صرف اور صرف سول اداروں کی معاونت ہے۔ پاکستانی آرمی نے کسی بھی قسم کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بتانا ہے ڈی جی ایس پی آر کا۔ آج صبح 6 بجے سے تمام اضلاع میں انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے ہمیں اس وبا نے دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ نقصانات سے بچایا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد براہ راست آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ جمود کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ ہم آئندہ سربراہی اجلاس میں اس بات پر غور کریں گے کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہمارے پاس کیا تجاویز ہیں، کیا فارمولہ ہے، اور ہم عوام کو ان برے دنوں سے اور معیشت کی اس زبوں حالی سے اور اس انحطاط سے کیسے نجات دے سکتے ہیں، اس پر ہمیں اپنے ماہرین کی رہنمائی لینے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس وقت افغانستان اور ایران بارڈر کے اوپر جو ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہاں کی جو لوکل آبادی، ان کا جو روزگار اسی ٹریڈ سے وابستہ ہے، پاکستانی ادارے وہاں اتنا ظلم کر رہے ہیں اور وہاں کے جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، بارڈر کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان پر تشدد کر رہے ہیں، گولیاں تک چلا رہے ہیں، اور آج لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے آخر۔ تو اس حوالے سے کچھ ریاست کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی بال بچے ہیں، ان کی بھی معاشی ضرورت ہے۔ ان غریبوں پر اور یہاں پر ایک اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ این سی او سی کی جانب سے عید الفطر پر 1 ہفتے کی تعطیلات دینے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ذرائع نے ایسا بتایا ہے کہ این سی او سی کی جانب سے عید سے 2 روز قبل سے تعطیلات دینے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے موقع پر نقل و حمل روکنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ این سی او سی کی عید پر شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقامات بند رکھنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ جہانگیر خان مزید تفصیلات دیں گے، بتائیے گا جہانگیر خان۔ جی بالکل، این سی او سی کی جانب سے عید الفطر سے متعلق تجاویز تیار کر کے صوبوں اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ تجاویز میں بتایا گیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر 1 ہفتے کی تعطیلات دی جائیں، یہ تجویز دی ہے این سی او سی نے، تاکہ شہریوں کو عید کے موقع پر ان کے گھروں تک محدود رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو تجویز اہم شامل ہے وہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر جو سیاحتی مقامات ہیں ملک کے، چاہے وہ میدانی علاقوں میں ہیں چاہے وہ پہاڑی علاقوں میں، ان تمام کو بند رکھا جائے، کیونکہ شہریوں کی جو نقل و حمل ہے اس کو جتنا محدود رکھا جائے گا اس سے وبا کا پھیلاؤ اتنا ہی کنٹرول میں آئے گا۔ تو این سی او سی کی جانب سے یہ جو تجاویز ہیں یہ صوبوں کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں، اور جو وفاقی ادارہ ہے وزارت داخلہ اس کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔ ان سے رائے طلب کی گئی ہے، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ این سی او سی کی جانب سے تمام جو فیصلے اب تک لیے گئے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے لیے گئے ہیں، اور ذرائع وزارت قومی صحت کے مطابق یہ تجاویز جو ہیں یہ بھی صوبوں کو اور وفاقی ادارے کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ رائے آنے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ شکریہ جہانگیر خان۔ ویلکم بیک۔ اور کورونا وائرس کی تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے فوج اب مدد کے لیے آ گئی ہے سول اداروں کی، اور باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد کے مناظر ہیں
जहां पर फौज इस वक्त गश्त कर रही है ताकि लोगों को SOPs पर अमल दरामद कराया जा सके। कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। कमर जमान, ज़रा बताइएगा कि पाक फौज के जवान आ चुके हैं, दस्ते गश्त कर रहे हैं, अब उन्हें देखकर क्या लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से हुकूमती पॉलिसी के तहत पाक फौज के अफसरों की क़यादत में 200 फौजी जवान गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद पहुंचे थे और आज जो घंटाघर में इस वक्त पाक आर्मी के जवान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बुखारी, रेंजर्स और जिली पुलिस के हमरा कोरोना SOPs पर अमल दरामद को चेक कर रहे हैं। इस यहाँ पर लोगों को बड़े अच्छे तरीके से, नरम तरीके से उनको बताया जा रहा है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें, फेस मास्क पहने, बिला जरूरत घर से ना निकलें। और इस हवाले से कुछ देर पहले पाक आर्मी और रेंजर्स और जिली पुलिस के हमरा फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया था ताकि आवाम को ये यकीन दिलाया जा सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। पाक फौज कोरोना से बचाव के हवाले से उनके साथ इस मौका पर पाक फौज की गाड़ियों पर मुख्तलिफ बैनर्स भी आवेज़ा किया गया है जिस पर लिखा गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके अपनी और अपने प्यारों की जान बचाएं। और इसके तो कमर जमान, आज के जो मनाजिर आप देख रहे हैं पाक फौज के जवानों के पहुंचने के बाद, और अगर इसको कंपेयर करें गुज़िश्ता दिनों से, तो कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता जो कोरोना की लहरें आई थी, उन पहली लहर के मौका पर भी रेंजर्स और पाक आर्मी जो है वो सड़कों पर आई थी। इसी तरह तो लोगों ने पाक फौज का बिल्कुल बड़ा इस हवाले से रिगार्ड किया था और जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया था। और मौजूदा हालात में भी जब पाक फौज का वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो ज़िला इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए सड़कों पर आएगी, कोरोना SOPs को अमल दरामद को चेक करेगी और अमल दरामद करवाएगी, तो इस हवाले से अवाम में ये शऊर उजागर हुआ है कि इस हवाले से वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। और इस सिलसिले में जिली पुलिस की सरबराह की तरफ से और दीगर अफसरान की तरफ से भी अपने मातहत अफसरान को और एहलकारों को ये कहा गया है कि वो अवाम के साथ नरम रवैया इख्तियार करें, किसी किस्म की कोई सख्ती ना करें ताकि कोई गलत तासर पैदा ना हो। और इस हवाले से जैसा कि आपने बात की है कि पाक आर्मी के आने की वजह से क्या लोगों में तासरात हैं, कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, कमर जमान हमें आगाह कर रहे थे कि पाक फौज के जवान जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो लोग उनके इज्जत और तकरीम की वजह से अब वहाँ से खुद ही उन्होंने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया। और बिलाशुबा पाक फौज का भी बड़ा किरदार है, सरहदों पर दुश्मन से हिफाजत हो उसमें भी पाक फौज सबसे आगे होती है, और इंटरनली भी अगर अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी खतरात का सामना है, तो उसके तदारुक के लिए भी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज मैदान में है। कोरोना को रोकने के लिए सिंध हुकूमत के फिर सख्त इकदाम। सिंध में सरकारी दफ्तर और तमाम तालीमी इदारे बंद, सरकारी दफ्तरों में 20% अमला आएगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को जुमेरात से ब्रेक लग जाएंगे। ईद के बाद हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगेगी। निजी दफातर में 50% से ज्यादा अमला बुलाया तो सील कर दिया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं SOPs पर अमल दरामद में नाकाम हुए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। सब सरकारी दफातर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि 20% से ज्यादा लोग ना आए। 9 से 2 कर दिए हैं दफातर के औकात, छुट्टी नहीं है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर बंद कर। रेस्टोरेंट्स बंद थे, मना करने के बावजूद आउटडोर डाइनिंग चल रही है। इंतजामिया से कह दिया है आउटडोर डाइनिंग बंद करें। प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस खत्म कर रहे हैं। प्राइवेट ऑफिसेज में 50% NCOC ने लिमिट डाली है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, मॉनिटर करें। अगर कोई दफ्तर 50% से ज्यादा वायलेशन करता है वो दफ्तर सील कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स के लिए बिल्कुल फाइनल टाइमिंग्स हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सुबह फजर के बाद से शाम 6 बजे खुल सकते हैं। SOPs के साथ कोई वायलेशन करेगा मजबूरन उस दुकान को सील करना पड़ेगा। 2 days in a week बंद रहेगी सब कुछ एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल। आज से 3 दिन बाद इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। COC में भी दोबारा कहेंगे इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में हो। गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, इंडस्ट्री खुली रहेगी। वायलेशन हुई तो फिर उस इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल एक्टिविटीज, सोशल क्लब्स बंद। और उसके 1 हफ्ते बाद प्लेन्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद करें। वफाकी हुकूमत से कहूँगा नेशनल फ्लाइट्स बंद करें। SOPs पर दरामद ना करा सके हमें एस्केलेट करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। मेरा मजाक उड़ा लो, 100 बार उड़ा लो, इस वबा को सीरियस ले लो। कहते हैं ना इकोनॉमी बैठ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का फायदा उसी को होगा जो इस वबा पे कंट्रोल पाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बगैर मास्क बाजारों में घूमना शहरियों ने मामूल बना लिया है। बेशतर शहरी मास्क पहनने के बजाय जेब में ही रखकर घूमते दिखाई दिए। बाज़ ने लापरवाही पर इंडिया जैसी सूरत हाल का सामना करने का खदशा जाहिर कर दिया।
बस वो जल्दी में आ गए जनाब, इसलिए वो अभी कोई नजर नहीं आ रहा, वरना ले। मास्क मेरा जेब में है सर, मेरा गुम हो गया है, मैं लेने गया, अभी घर से निकले पानी लेने हैं, ऐसे सॉरी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ, इस वजह से प्लान हो गया हमारा। सवारियाँ तकरीबन 9-10 करवाना पड़ता है, कोई नहीं भी जो नहीं करता उसे बोलना पड़ता है आप मास्क लगाएं। 6 वजे बंद कर दियो दुकाना है जी, पुलिस आ जाती बंद करो जी। कल थाना इन्होंने पूरा भरया है। मास्क पहनना चाहिए बिल्कुल, मेरे पकड़ में पड़ा हुआ है, मैंने भी नहीं पहना, भी लेकिन पहनना चाहिए मास्क। हमारे मुल्क में ऐसा है, जब तक सर पे नहीं पड़ती ना आके, तब तक लोग नहीं समझते। पड़ोसी मुल्क में जाके देखे ना क्या हालात है, उधर भी ये लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। की तरफ जो लोग रहते हैं देहातों में, वो चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन शहर की तरफ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करते हैं। वेलकम बैक। ARY न्यूज़ की टीम सरेआम का अपने ही टीम मेंबर्स के खिलाफ कराची में स्टिंग ऑपरेशन। वसीम, कामरान, साजिद और सदफ के खिलाफ फ्रॉड, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग के 2 मुकदमा दर्ज। चारों मुल्ज़िमान प्रोग्राम सरेआम की आड़ में मेहनत कश अफराद को फ्रॉड का निशाना बनाते थे। खातून समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद के लिए कामयाबी से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें मुल्ज़िमान को डील करते देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान पान शॉप, गुटखा फरोख्त करने वालों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरते थे। खातून समेत चारों मुल्ज़िमान फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग के लिए जाली NGO भी चलाते थे। ये 70 दिए थे मैंने, 30 ही हो गए हैं, ठीक है, एक भाई ने दे दिए, 2 हो गए पूरे। मेरी जगह है, ठीक है, मैंने ऐसी दी थी 2-4 महीने के लिए, मैंने उससे पहली बात कर लेना, 2-4 महीने के बाद तुम्हें खाली करनी पड़ेगी जब मैं आऊँगा। अगर वो बंदा नहीं कर रहा है, वो जिद पे अड़ा हुआ है, बदमाशी कर रहा है बिलावल, और ये काम पुलिस का भी नहीं है। कितने बस काउंट कर लें आप, बस 50 भाई। लोग वैसे ही टेस्ला को क्रेडिट देते रहते हैं खुदकार गाड़ियों के हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान में भी बगैर ड्राइवर की गाड़ी आ गई है। ये गाड़ी कैसे दौड़ती है आपको दिखाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.